ذرا سوچے آج کتنے ایسے گھر ہیں جہاں میاں بیوی کا تعلق تو قائم ہوتا ہے لیکن اس تعلق میں شیطان شامل ہوتا ہے موبائل کی گندگی کی وجہ سے۔ فحش ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، بے حیائی، غلط طریقہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، مگر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ علماء سے دوری کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ آج کتنے شوہر ایسے ہیں جو بیوی کے پاس جاتے ہیں مگر جانے سے پہلے فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر وہی گندگی والے سین اپنی بیوی سے کروانا چاہتے ہیں۔ بعض ایسی بھی میرے پاس کمپلین آئی کہ لوگوں نے کہا کہ میرے شوہر چاہتا ہے کہ جیسا اس میں ہو رہا ہو ویسا ہی غلیظ عمل میں بھی کروں۔ آپ سوچیں کتنی حیا والی بات ہے۔ آج ہم انگریزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا جانور پنا کہ جیسے وہ مادرزاد ننگے ہو کے جو کام کرتے ہیں، وہی حیوانیت آج کے نوجوانوں میں موبائل کے گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے خود واللہ لوگوں نے بتایا، شادی کے 15 دن بعد کال کر رہے ہیں کہ مولانا کہ میرا دوست بیوی کے پیچھے والے مقام سے صحبت کرتا ہے، انزال ہوتا ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے؟ یہ تو قوم لوط کا عمل ہے۔ اس عمل پر قوم لوط پر 3 عذاب آئے۔ پہلے چیخ کا عذاب آیا اور ویسی ایک خوفناک چیخ کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ پھر اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، حضرت جبرائیل نے جو ہے نا ان کی زمین کو اپنے پر پہ لیا اور اس کو آسمان پہ لے جا کے اس زمین کو الٹا گرایا، اور تیسرا عذاب پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ 3 عذاب آئے۔ یہ ایسا گندا عمل ہے کہ جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کا سبب بنا، اور یہ قوم کر رہی ہے مگر کیوں بچی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے عزیزوں جو حیض کی حالت میں بھی بیوی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور خواہش کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، اور افسوس کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحبت تو کر لیتے ہیں لیکن غسل کے فرائض معلوم نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں پتہ کہ غسل کے فرائض کیا ہیں۔ 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیوی بتاتی ہے شادی کے بعد کہ غسل کے یہ فرائض ہیں، تمہیں تو نہیں پتہ، تمہیں پتہ ہے غسل کے فرائض؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے نہیں مجھے نہیں پتہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو حیا کو بھول جاتے ہیں، جانوروں کی طرح جو ہے کوئی چادر نہیں، کچھ نہیں۔ اس طرح کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ یاد رکھیں شیطان صرف گناہ نہیں کرواتا بلکہ آہستہ آہستہ انسان کے دل، دماغ، غیرت اور عبادت سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ کہ فحش ویڈیو کی عادت پڑ گئی شادی سے پہلے۔ اب جو انگریزوں کو دیکھ رہے ہیں، بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جیسے اس فلم میں ہو رہا ہے تم میرے ساتھ ایسے ہی کرو، تو یہ گناہ کرنا گویا کہ زنا ہوتے ہوئے آپ زنا کو دیکھ رہے ہو اور اس زنا کو اپنی بیوی کو بھی دکھا رہے ہو۔ کتنا زنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زنا کرنا ایسا ہے کہ گویا کہ اس بندے کی 70 سال کی نیکیاں ضائع کر دی گئیں۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ آپ زنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور بیوی کو بھی دکھا رہے ہو۔ کتنے ایسے ہمارے بڑے علماء کے پاس فون آئے، عورت کہتی میں کیا کروں، میں طلاق لوں کہ نہ لوں ایسے شوہر سے۔ میرے عزیزوں فحش دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایمان والے اور میرے عاشقوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ تو گویا کہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے زنا العین النظر، کہ بد نظری کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور دوسرا گناہ بیوی کے دبر میں صحبت کرنا، یعنی قوم لوط والا راستہ اختیار کرنا کہ اس کے پیچھے کے راستے کو استعمال کرنا۔ یہ بھی فحش ویڈیوز، موبائل پہ غلط فلمیں دیکھ کے ہماری قوم اس تک پہنچ گئی۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، واللہ شادی کے 1 ہفتے بعد اس نے مجھ سے فون پہ پوچھا کہ مولانا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا 1 ہفتہ ہوا تمہیں بیوی کا حلال راستہ نظر نہیں آیا، تمہیں ڈائریکٹ 1 ہفتے بعد ہی حرام راستہ نظر آیا۔ تو سوچیں یہ وہ گناہ تھا جس پر بستیاں الٹا دی گئیں، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے ملعون من اطا امرأتہ فی دبرہا،
کہ ملعون ہے، لعنتی ہے، خبیث ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پیچھے والے مقام سے صحبت کرے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے لا ينظر اللہ الی رجل اتى امرأته فی دبرها، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے جو بیوی کے دبر میں انزال کرتا ہے۔ یہ سنن الکبریٰ کی حدیث ہے 9015۔ اسی طرح میرے عزیزوں، بیوی کے قریب آتے ہوئے تیسرا کبیرہ گناہ کیا؟ حیض کی حالت میں بیوی سے تعلق قائم کرنا۔ آج بعض لوگ خواہش کے سامنے اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں۔ بیوی حیض میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، پھر بھی شوہر جو ہیں اپنی خواہش ان سے پوری کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حیض ایک تکلیف دہ حالت ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس حالت میں تم عورتوں سے دور رہو۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک حدیث نمبر 135، حدیث میں آتا ہے جو شخص حیض والی عورت یا پیچھے والی جگہ سے عورت سے تعلق قائم کرتا ہے، اس نے نازل کردہ تعلیم یعنی قرآن کی سری نافرمانی کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت، غسل کے فرائض، آپ کو احتلام ہو گیا یا آپ نے بیوی سے توبت کری تو آپ پہ غسل فرض ہو گیا، اس کی پاکیزگی کا علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 249، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحبت کی، بیوی کے قریب گیا اور غسل میں بال برابر بھی خشک جگہ چھوڑ دی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی وعید کی بشارت دی ہے۔ اور ایسے بندے نے اگر 60 سال بھی نماز پڑھی، ہر ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوئی، ایک روزہ بھی اس کا قبول نہیں ہوا، سب اس کے منہ پہ مار دیا گیا، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں رہا۔ اور جو جنبی ہوتا ہے، یاد رکھیں فرشتے جو اس کے گھیرے میں ہوتے ہیں، فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں جب تک بندہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا کہ حلق تر ہو جائے، اس میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ فرض ہے۔ نمبر 3 پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی، پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوٹ گئی تو سمجھ لیں غسل آپ نے پورا نہیں کیا، فرض چھوٹ گیا۔ 5ویں خطا جو شادی شدہ لوگ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صحبت کرتے ہیں مگر صحبت کی دعا نہیں پڑھتے۔ تو میرے عزیزو، آج موبائل نے ہم سے حیا کو چھین لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس میں حیا ختم وہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ اسلام نے میاں بیوی میں بھی ایک پردہ حیا والا رکھا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جانوروں کی طرح چلے جاؤ۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 141 ہے، جب شوہر بیوی کے قریب جائے تو دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما۔ حدیث میں آتا ہے جس نے یہ دعا پڑھ لی اور اولاد ٹھہر گئی، اس اولاد کی اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت کرے گا۔ ابو داؤد کی حدیث میں اللہ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں میاں بیوی کا تعلق ہو، فحش فلموں سے بچیں۔ بیوی کے دبر والے پیچھے ہوئے مقام پر صحبت کرنا، اس پر لعنت ہے۔ حیض کی حالت میں آنا، اس پر بھی لعنت ہے، اور اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز، دعا کا اہتمام کریں تاکہ آپ اور آپ کی اولاد شیطان سے محفوظ رہے۔ اور 5واں، صحبت کے بعد غسل کے فرائض